وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تحزنوا ولا تبشروا بالجنة التي لكم توعدون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین گرامی قدر حضرات، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، اج کوئی ٹائم ہور کرو کوئی جڑا جے تہاڈا دل کردا ہے نہیں تو چھٹی دیو، تسی بھی کرو تو سانوں بھی چھٹی دیو. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیا کریمہ تلاوت کیا ہے، جس میں رب کائنات فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ. فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب، یہ جو بندے ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور پھر اس پر مستقل قائم رہتے ہیں، یعنی صرف یہی نہیں کہ کہہ دیا کہ یہ ہمارا خدا ہے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس پر قائم رہتے ہیں، تو رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، میرے فرشتے بھی ان پر نازل ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا عام بات بنی ہوئی، ویسے یار چاہیے سی تو یہ غوث پاک دا اور دن سی کہ اللہ والے دے آکھی ہے نا کدے اج کل یلا یہ پئی ہے نا، جہاں دل کرتا ہے چنگی گڈی لیندا ہے، سونے کپڑے پاندا ہے، وہ بھی پیر بن جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون کما حقہ کملی والے کے فرمان پر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، کون اس طریقے سے زندگی گزارتا ہے، کون جو ہے وہ پورے فرائض جو ہے وہ احکام ربی پورے کرتا ہے. وہ بندہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو سکتا ہے، ہر آدمی جو ہے. لیکن آج کل تو جلا ہی پئی ہے، خاص کر تھوڑا جڑا آ گیا نا فیس بک تے یہاں سے کڈ لمب سڑی ہے، سمجھ آئی. اسی 12 سال 14 سال مسجدیں تھوڑا سے بہتے رہے ہیں تو تاں کو گل ایک دو لبنی یا انہوں کدھروں ڈھونڈ کے لیا تو یا استاداں سانوں سمجھانی. تو ہوں تو جناب جہاں بولتا انہیں چاڑھیا ہوتا جی یوٹیوب کے اتنے انج پتہ لگتا ہے جی یہ مفتی ہے فلسطین ہے، سمجھ آئی جنا سان تو کوئی سمجھ نہیں آتی. لیکن خدا کے قرآن کو پڑھو، رب کائنات کی اس کتاب کو پڑھو، جس کو بیچ کر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ یہ جا بجا کتنی دفعہ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ رب نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، فرمایا کہ یہ کتاب تو میں نے دے دی ہے لیکن تجھے پتہ نہیں ہے، صرف تجھے پڑھانے کے لیے میں نے اپنا محبوب بھی تمہیں عطا کر دیا ہے. جو محبوب کہتا ہے اس طریقے سے کام کرو، اور اگر اس طریقے سے نہیں کرنا تو فائدہ کیا ہوا. تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا کہ تم یہ ان لوگوں پر جو ہے کوئی بھی بندہ جو ہے، یہ اولیاء کو ولیوں کی ان کی بات چھوڑ دو، مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ دیکھو نا ربنا کہہ دیا تو ربنا کا مقصد کیا ہے؟ نماز پڑھ، جو کہ 5 وقت تم پر جو ہے وہ خدا نے فرض کی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر پیسہ ہے تو زکوٰۃ دے، اگر تیرے پاس کچھ ہے تو تم خانہ کعبہ کا حج کر، اگر تو ہے تیرے پاس کچھ ہے وہاں تک بھی نہیں تیرا جانا بنتا تو اپنے اردا گرد دیکھ، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ، اگر کوئی ان میں جو ہے تکلیف میں ہے، اگر ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے تو ان کو دے. یہ نہیں کہ تو یہ ایسے ہی جو ہے کہ کہے کہ میں چونکہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، نہیں، بلکہ قرآن میں رب نے یہ فرمایا، ضرور فرمایا کہ تم وہ جو کہ استقامت تو پکڑ لے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. صرف اتنا نہیں آخیا جی ساڈا اللہ وہ بھی جڑا اتنے رہتا ہے، نہیں، بلکہ رب نے بھی فرمایا فرشتے تو اترتے ہیں. لیکن یار یاد رکھو یہ نہ کوئی کہے کہ یہ نمی گل کشاری کر کے نہیں، خدا دا قرآن ہے، میں نہیں آندا پیا تتنزل علیہم الملائکہ کہ یہ فرشتے جو ہیں میرے بندوں پر اترتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے اس طرح نہیں اترتے، کوئی نبی تو نہ آنا ہے تو نہ کوئی آ سکتا ہے، لیکن یہاں یہ باتیں جو ہیں یہ پایا تکمیل تو پہنچی ہوئی ہیں
کہ وہ کوئی بھی بندہ جو آپ میں بھی اسی طرح گزرتا وقت آیا ہوگا کہ کوئی پریشانی کو مصیبت، لیکن تم اگر اللہ کو یاد کر کے اور اللہ کے فرمان کے مطابق اس کی مدد چاہتے ہوئے کسی کام پہ لگ جاؤ یا اس کام کی طرف نکل جاؤ تو تمہیں سمجھ آتی ہے یہ بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ رب کائنات پھر کو تجھے نہیں نہ کہتا، لیکن جس وقت تم سیدھے رستے پہ چلے جاتے ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کیونکہ ملائکہ جو ہیں وہ انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ کر، رب کا حکم یہ ہے، رب تجھ پر راضی ہو جائے گا۔ فرمایا کہ ولا تحزنوا، ولا ان کو بشارت دے دو کہ نہ ان کو غم ہوگا اور نہ یہ آخرت کو جو ہے اس بات کو دیکھیں گے، بلکہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، فرمایا کہ میرا اور میرے محبوب کا حکم مان لیں گے تو فرمایا میں ان کو کامیاب کر دوں گا۔ یار اب رب کہتا ہے میں کامیاب کروں گا، تو یہ دیکھنا کہ وہ چاہتا کیا ہے ہم سے، وہ ہم سے کیا وہ مانگتا نہیں ہے۔ اگر یاد رکھو نماز روزہ ہو، روزہ تو نہیں، چلو جی نماز تو تسبیح تو کرتے ہی ہوں گے نا فرشتے جو ہیں، فرشتے جو ہیں اگر وہ تسبیح کرتے ہیں تو رب کو تو ضرورت نہیں ہے ہماری کہ ہم ضرور جو ہے وہ نمازیں پڑھیں یا سر سجدے میں رکھ دے، نہیں، بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے، جیسے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، فرمایا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کرے، حالانکہ اسے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ للہ الواحد القہار ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ ہر بات یہ غلط نہ صحیح آتا ہے، لیکن نبی جو ہے نا سارے نبی جو ہیں وہ شان والے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرے اور تمہارے آقا کی شان ہی الگ ہے۔ کملی والے کی بارگاہ میں ایک پینڈو آ گیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آ کر عرض کرتا رو رہا، میرے محبوب نے پوچھا کہ کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگا کہ میں نہایت ہی غریب ہوں اور میرے پاس نہ تو کھانے کے لیے ہے نہ کوئی اور چیز ہے، میں نے سفر پر جانا ہے تو کوئی میرے پاس سواری نہیں ہے، سمجھ آئیے نو رہن دیو یار، جب میں آج بولیا تو یا بندے ٹور جان گے انشاءاللہ تو یا میں ٹور جاؤں گا، سمجھ آئی نا جڑیاں گلاں تسی آ دو میں کس طرح آکھا انہاں نوں، میں 60 سال 55 سال ہو گئے تھے، میں نہیں کدے کسی نے آخیا منگوان نہ دیو، سمجھ آئی جنا، تو خدا دا خوف کرو، انہاں دی گل سنو تے کوئی نہ کوئی دے گا، اینے بندے جاندے ہو 30 یا 40 پاؤنڈ نکلتے ہیں اس ڈبے وچوں، 70-75 پاؤنڈ تے انہاں دی جیڑا کرایا ہوئے، خدا دا خوف کرو یار، یا کہ یہ ہے کہ جنہیں اتنے آتے ہیں سارے دوسری مسیطاں تو نسے ہیں، ادھر تو مولوی آتا ہے کہ جماعت تے تاں کھلوے گی پہلا پیسے پورے کرو، نہیں جانتے نا جی، نہیں تو میں دس دینا وا، باہر میں بات کملی والے کی کر رہا تھا، کملی والے نے فرمایا تجھے کیا ہے؟ عرض کی کہ سونیا نہ تو میرے پاس کوئی کھانے کو ہے، سفر پہ جانا ہے تو میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا بھائی کوئی بندہ اس کو اونٹ دے دے، اس کو اونٹ دے دیا گیا، فرمایا بس، کہنے لگا نہیں کچھ اور بھی ہے، فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا اونٹ پہ کیسے میں بیٹھوں گا سونیا، اس کے اوپر کچاوا بھی چاہیے، میرے آقا نے فرمایا کہ اٹھو بھائی کوئی کچاوا ایک جو ہے وہ اس کو باندھ دو اس اونٹ کے اوپر، کچاوا بھی باندھ دیا، فرمایا ٹھیک ہے اب تو جا سکتا ہے، عرض کی سونیا ابھی کام پورا نہیں ہوا، فرمایا اب کیا ہے؟ عرض کی سونیا کہ ساری کائنات اتنا جو ہے میں نے سفر کرنا ہے، میرے پاس ایک پائی بھی نہیں ہے، ایک درہم اور ایک دینار نہیں ہے، میرے رسول نے فرمایا کہ جس کے پاس ہے پیسے اس کو دے دو، وہ بھی دے دیے، اب صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، ان میں وہ بھی تھے جسے رب کے محبوب نے فرمایا سال یا ربیتا، بھئی میں اگر ٹائم ہوا تو آئے جی تو اگلے جمعے میں سناؤں گا، پھر میرا کوئی پتہ نہیں ہے، فرمایا سال یا ربیتا، ربیہ مانگے کی مانگنا ہے؟ عرض کیتی سونیا میں منگنا ہوا میں دنیا تے رہا تے تیرا غلام رہا، دنیا تو ٹورن لگا تا بھی تیرا غلام ہوا، فرمایا دے دیا یہ تمہیں، پھر عرض کی فرمایا میرے محبوب نے فرمایا سال یا ربیتا مانگ، تو ربیہ غلام مصطفیٰ سی، وہ سارا کچھ جانتا سی پڑھیا سی، جس نے ویکھیا کہ اس نے رحمت دا دریا جوش بھی آیا، عرض کیتی سونیا جتھے تو ہوے گا قیامت والے دن جنت جو اتنے مینوں بھی رکھ لے، سبحان اللہ، فرمایا جا تیری یہ بھی بات قبول ہے۔ بہرحال یہی بات میں دوسری طرف کرنے لگا تھا، وہ خالق کائنات ہے وہ جو، لیکن یہ ایک تو ہمیں مانگنے کی جو ہے وہ طریقہ نہیں ہے، ہر آدمی مانگ سکتا ہے، یہ یاد رکھنا، خدا کی بارگاہ میں سے کوئی نہ ولی چاہیے نہ کوئی اور چاہیے،
ہر بندہ جو ہے وہ رب سے مانگ سکتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ وما من دابۃ فی الارض کہ فرمایا، اس نے جا بجا قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر بندہ جس کو میں بھیج دیتا ہوں دنیا پہ، اس کا کھانا پینا میرے ذمہ ہے، لیکن وہ کسی طریقے سے مانگے نا، وہ کوئی کام بھی تو کرے نا، پھر جو ہے اس کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ نہیں اس وقت کیوں ضرورت پڑی، مصر کی طرف جانا تھا، تو وہ کسی نے کہا یا انہیں پتہ لگ گیا کہ یہاں پر یوسف علیہ السلام کی قبر ہے مصر، وہ اس جگہ پہ جہاں پہ وہ تھے سیناب، وہ ڈھونڈتے رہے، کوئی نہ ملی، پورے علاقے کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ قبر کدھر ہے، کوئی نہ، آخر ایک بہت جو ہے وہ پرانے آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ ایک ہے بندہ ایسا جس کی عمر بہت ساری زیادہ ہے، شاید اس کو پتا ہو۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ایک مائی صاحبہ ہے، وہ کوئی 100-200 سال کی ہے، وہ ان کو شاید پتا ہو۔ آئے ہے وہ مانگنے کا صرف طریقہ بتانا جانا، وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ مائی صاحبہ کا پتہ پوچھتے ہوئے وہاں چلے گئے، وہاں جا کر کہا کہ مائی صاحبہ یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کیا میں داستے دیا گی تو منو کی دیو گے، مجھے کیا دو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مانگو ہوگا میرے پاس یا میں دے دوں گا، یا تم مانگو نہیں تو مجھے قبر بتا دو۔ فرمایا پھر عرض کیے، کہنے لگی کہ میں بتا ضرور دوں گی، صحیح طریقے سے وہاں تک لے جاؤں گی، لیکن یہ ہے کہ میں جو مانگوں وہ مجھے دے دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہیں وہ بھی اس بات میں ہے کہ پتہ نہیں مائی صاحبہ کیا مانگے گی، لیکن یہ اب مائی صاحبہ منہ سے نکالنے کا تو بات بنے گی نا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اچھا مجھے مانگو مائی صاحبہ آپ کیا مانگتی ہیں، میں دے دوں گا، کیا تجھے جنت میں بھیج دیا جائے؟ کہنے لگی نہیں، جو میں مانگتی ہوں وہ۔ فرمایا کہ کیا مانگتی ہے تو؟ کہنے لگی میں مانگتی ہوں جتھے تسی جنت بھی جو اتھے نال میں بھی ہوں۔ آئے میں قربان جا منگن والے آتے سمجھ آئی جنا۔ موسیٰ کلیم اللہ پریشان ہو گئے، اتنے میں جبریل آئے تو رب کریم کا جو ہے وہ حکم دیا، فرمایا کہ موسیٰ صاحب کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ بات یہ نہیں صرف اگر آپ نے وعدہ کیا ہے یا وعدہ کر لو، تم وعدہ کرو ساتھ والا محل اسماعیل کے نام لگا دیا ہے۔ یار کوئی طریقہ بھی تو سیکھو نا۔ ایک کو کیا آیا شاہری پہ اتنے لگے ان کے دعائی پانا ہوتے نماز پڑھو تو کاٹ جاؤ۔ اس کے علاوہ بھی میں نے پچھلے جمعے بھی کدھر کہیں پڑھی تھی، لا تلبر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہی فرائض ہیں اور احکام ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ تو جو ہے وہ حق حلال کی روزی کما اور اس میں سے جو ہے وہ اچھے طریقے پہ رستے خدا کے رستے میں جو ہے اس کو خرچ کر۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتنا دینے سے وہ گھبراتا نہیں ہے، بہت کچھ ہے اس کے پاس، وہ تو جو چاہے وہ کر دے۔ یہ تو کوئی ایسی بات نبی پاک نے یہ آیت مبارکہ آئی تو یہ سنا رہے تھے آپ، تو ایک صحابی آ گئے، عرض کی تھی سونیا کہ رب کی دے گا؟ پھر فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے وہ بہت کچھ دے گا، اس سے کئی گنا زیادہ دے دے گا۔ ذالک فضل یوم العظیم، فضل العظیم، اس کا فضل جو ہے وہ تو عظیم تر ہے، وہ تھوڑا نہیں دے گا۔ فرمایا تم کیا دیتے ہو؟ عرض کی سونیا میں نے وہ جو ہے نا اپنا باغ مدینہ الرسول میں میں نے وہ جو ہے وہ دے دیا ہے، آپ جو چاہیں اس کو کریں اللہ کے نام پہ۔ فرمایا دردہ دیکھ لے تو رہتے بھی تم ادھر ہی ہو۔ عرض کی سونیا بالکل رہتا ہوں، پر وعدہ جو ہے وہ آپ کا بھی ہے تو آپ کے خدا کا ہے، وہ میں نے جو ہے وہ دے دیا ہے۔ فرمایا تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے ادھر۔ عرض کی تھی سونیا باہر آ جان گے ہو، میں وہ بھی میرے کچھ لفظ لانے نے، سونیا تیرے غلام نے، وہ باہر آ جان گے۔ فرمایا کہ اچھا وہ اگر میں لے لوں تو وہ ہے کیا اس کے اندر؟ حالات دیکھا ہوا تھا کملی والے نے۔ عرض کی کہ سونیا 600 درخت اس میں کھجوروں کے ہیں، 600 درخت کھجوروں کے ہیں۔ اب کبھی میں بتاؤں کہ دردہ کی شان کیا رہی ہے اور دردہ کے جو ہے ان پہ کیا کیا اللہ کے انعام ہوتے رہے ہیں، اس کے لیے ذرا وقت چاہیے۔ فرمایا کہ خدا کی رضا کے لیے دے تو صحیح، خدا کے راستے میں خرچ تو کر، اور پھر دیکھ تو کہ تجھے خدا کس طرح دیتا ہے۔
یار دنیا والا نہیں ہے وہ کوئی، یا دنیا کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، وہ ہے جس کی شان ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ جو کہ دنیا پر بھی آخرت کا بھی آسمان اور زمین والوں کا اور تخت الثری والوں کا بھی جو ہے وہ خدا ہے۔ تخت الثری میں جو نیچے زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی کسی کو یہ سناؤں گا ایک یہ بھی واقعہ کہ نیچے زمین میں سانپ ہے تو اسے ٹھواں کھانے کے لیے دینے جاتا ہے۔ یار یہ کون کرتا ہے؟ نہ میں کرتا نہ آپ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا رب کرتا ہے، لیکن وہ بندے پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، فرمایا کہ کچھ بھی نہیں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں راضی کروں گا، میں تمہیں دے دوں گا۔ فرمایا کہ جو استقامت عطا کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ جو ہیں ان کو بشارت دے دو، لا تحزنوا، فرمایا کہ ان کو کوئی غم نہیں ہے، اور ان کو بشارت یہ ہے کہ میں ان کو دے دوں گا کیا؟ وہ جو ان سے وعدہ کیا ہے، کیا؟ کہ میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اب یار وہ وقت تو آنے دے نا، لیکن یہ ہے کہ اگر یہاں پر جو کوئی اس کو مانتا ہے یا اس کے احکام کو پورا کرتا ہے، قسم ہے رب العزت کی، یہاں بھی وہ بندے کو بڑی مہربانیاں کرتا ہے۔ یہ تو ایک نفسیاتی چیز ہے نا، یا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ وہ جو ہے وہ فلانے صحابی وہ تو بیمار بڑے ہیں، مولا علی کو، مولا علی نے فرمایا یاد رکھو یہ بات جو ہے وہ باندھ لو پلے میں، کہ جو بندہ نمازی بھی ہو، رزق حلال کا ہو، کماتا ہو اور غریبوں پہ جو ہے خرچ بھی کرتا ہو، اور وہ کوئی ایسا کام نہ کرے اور تو پھر بھی اس پر جو ہے بیماری آ جائے، تو رب فرماتا ہے میں دنیا پر اسے اس لیے بیمار کرتا ہوں کہ آخرت کو کوئی بات رہ ہی نہ جائے، آخرت کو کوئی بات رہ نہ جائے۔ اتنے ایک دو گلا نے جو میں کراں تو شام اتنے ہی پڑھ لیجئے۔ فرمایا کہ خدا بندے قدوس جو ہے وہ دنیا پر بھی کئی بندے ایسے ہیں کہ جن کو جو ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ کم از کم جب جائیں آخرت میں تو ان کی نیکیاں آگے پیچھے نہ ہو جائیں، ان کی نیکیاں نہیں بلکہ ان کے گناہ جو ہیں وہ ٹل جائیں گے۔ تو یہ خالق کائنات کا فرمان ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ثم استقاموا، فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں پھر اس پر جو ہے وہ قائم رہ جاتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ بندے میرے جو ہیں وہ ہیں کہ جن کو میں دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرماؤں گا اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرماؤں گا۔ وہ یار سودا دے کر دے نہیں، اللہ نے فرماندہ ہے تجارت لن تبور، فرمایا جو یہ ہے جو اس کا کہتے ہیں ہم مستقیم ہو چکے ہیں، ہم اسی پہ قائم ہیں، فرمایا کہ یہ وہ تجارت کر رہا ہے، یہ خدا فرما رہا ہے۔ اے دنیا میں ویل نہ رہنا نا، میں بھی جڑا منو جانچ نہیں لیکن میں ویکھن دا بڑا قائل ہوں، میں جڑا کی آدھے فیس بک تے دوجا تیجا وہ ایسے بندے نے کئی وہ میرے اپنے شہر سے میں انہوں جاننا، تو انہوں نے چاڑیا ہوں کہ اے نہ سارا تسی دسو اینے پیسے لاؤ تو بربادی چک دے ہو کہ پیسے دی، اور کنجر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پیسہ وہ لے سکتا ہے جو رب کے رستے میں خرچ کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ میں اسے 10 گنا بھی دیتا ہوں، میں اسے 70 گنا بھی دیتا ہوں، اگر میرے رستے میں خرچ کرے تو میں اس سے بھی بڑھ کر دیتا ہوں، یہ میری شان ہے۔ تو اس سے نہیں کرتے، وہ تو کہتا ہے کہ اگر یہ بندہ اس طرح کرے تو جو تجارت لن تبور، یہ خدا قرآن کے الفاظ ہے، فرمایا اللہ فرماتا ہے وہ تجارت کر رہا ہے کہ جس میں نقصان ہے ہی نہیں۔ یہ وہ اگر بندہ وہ اس طرح کرنے والا ہے تو وہ خرچہ کرتا ہے اور حق حلال کی کماتا ہے، اور غرباء کے ساتھ جو ہے ان کی تیمارداری یا ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، تو فرمایا کہ وہ بندہ جو ہے اس کو میں اتنا دیتا ہوں کہ وہ بندہ دنیا کا بندہ سمجھ نہیں سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ وہ آکھے کہ اے گٹھلی دا دانا پھٹے گا یا کنک دا ہے تو میں پاڑاں گا تو اتنے بوٹا اگے گا، انجے ہی ہے نا جی۔ میں نے غالباً کسی جمعہ ٹائم دسو جی، میں نہیں چوبی بس کر دیے جی، اتنے جی آدھے نے کہ 1 بجے کا ٹائم کر دیو، مانو اگر کسی کو قبول ہوئے تھے صرف ایک بندے نے مڑا جے پتہ نہیں اور ویلا نہیں جے ہوندا انہیں سر لایا جے، لیکن ایک یار یہ بھی کرو کہ نہیں تو یہ نہ ہوئے کہ کروان والے جڑے نے چھٹی کر دے نے، خدا دیو بندے ہو جاندے ہو تو کوئی نہ کوئی اسے ڈبے چ پا دیا کرو۔ 70-80 پاؤنڈ جڑے نے صرف کرایا ہوئے کہ اے بھی گواہ نے تے اتھے آج خالد صاحب نہیں آئے، یہ کھلو کے ویندے رہے نے 2-4 باری انہوں نے پتہ سی انہوں نہیں آئے نا،
ਤੇ 30 ਜਾਂ 40 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟੈਕਸੀ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਸਮਝੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। अल्लाह फरमाता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, फरमाया कि जो मैं तुम्हें रिज़्क़ देता हूँ उसे खर्च करो। मैं यही नहीं कहता कि यहाँ पर ही खर्च करो, लेकिन उसको खर्च करो जहाँ ज़रूरत समझो तुम उसको पूरा करोगे तो रब्बे कायनात तुम्हें वहाँ से देगा कि जहाँ से तुझे समझ भी नहीं आती कि ये कहाँ से आ गया। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये भी जो है जाती दफ़ा ज़रा ख्याल किया करो, ताकि मैं भावें कुछ भी है भुखा मैं भी मर गया वहाँ 22 साल के हो गए ना इतने मैं दवाई पाँदे आ, समझ आई जना किधरे अल्लाह की कसम है। तो जिन्हें मौलवी के लगे सारे वो आए सन जिन्होंने कई ने मैं रखवाया है, समझ आई जे हूँ उन्होंने 4 गड्डियाँ रखी हैं 2-2 3 मकान ने, मैं अज भी किराए दें, लेकिन मैं अपने रब से राज़ी हूँ कि वो जो है उसने इज्जत इतनी दी है कि जहाँ पर भी खड़े हो जाए हर आदमी खा वो बदमाश और गुंडा क्यों ना हो वो मेरी शक्ल देख के मेरा एहतराम ज़रूर करता है। मैं समझता हूँ कि यही मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन ज़िंदगी कोई तरीका है ना इसका भी। अल्लाह ताला मुझे और आपको जो है खुदा के कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खालिक कायनात का कुरान पढ़ो, अफला यतदब्बरून कुरान, फरमाया कि तदब्बर करो कुरान पे, इसको देखो कि इसमें क्या है और देखो और जो मेरा महबूब कहता है उस बात पर अमल करो। ये आयत जो मैं आज पढ़ी है उसमें आगे ये है वमन युतिल्लाह व रसूलहू, वो नमाज़ां ते पढ़ बिशारत तेनों जन्नत दी दे दी है, सारा कुछ चंगा है, लेकिन गल तां पढ़नी है वमन युतिल्लाह रसूला फ़क़द अता अल्लाह, मेरी भी इताअत कर ते मेरे महबूब दी भी कर ते तेनों जन्नत भी बहा दियागा। अल्लाह ताला मनु ते तुहानू अच्छे काम ते अच्छे अमाल जिहड़े ने उन्हां नूं पूरा करने दी तौफीक अता फरमाए। ममा अलैना this Saturday, Townsend Masjid in Southall, they doing some. 11वीं शरीफ का खत्म है तो जेड़े बंदे जा सकते हैं उत्थे तशरीफ लाइए और 7:15 बजे उन्हें शुरू करना है। अल्लाह पाक तुहानू भी तौफीक अता फरमाए कि उन्होंने भी मेरे नाल छुट्टी देन दी। राजे रा सिर्फ आखे यार